السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی کے اسباق میں سے یونٹ 9 کا دوسرا سبق شروع کریں گے۔ دوسرا یونٹ زکوٰۃ، عشر اور وراثت کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، زکوٰۃ کو کیسے معلوم کرتے ہیں، اسی طرح عشر اور انہیریٹنس یعنی وراثت کے بارے میں۔ تو ایکسرسائز 2 ہے، اس کی ایک ہی ایکسرسائز ہے، تو اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، تعریفات ہیں۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ وہ رقم ہے جو کہ ایک صاحب نصاب مسلمان دی گئی شرح پر غرباء اور ضرورت مندوں میں بذات خود یا اسلامی ریاست کے ذریعے سال میں ایک بار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3۔ پہلے 3 سوال اور چوتھا سوال، 4 سوال ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، تو ہم سب سے پہلے یہی 4 سوال کریں گے۔ اگر سونے کی مالیت 11,10,000 روپے ہو تو اس پر زکوٰۃ معلوم کیجیے۔ یعنی کل مالیت ہے سونے کی 11,10,000۔ تو سوال نمبر 1، سونے کی مالیت۔ اور دوسرا ہے زکوٰۃ کی شرح۔ زکوٰۃ کے ہر سوال میں شرح لکھیں گے۔ یہ ہے جی 2.5%، یعنی ہر 100 پر 2.5 روپے زکوٰۃ ہے۔ 40واں حصہ ہوتا ہے 40 میں سے 1۔ اسی طرح 80 میں سے 2، 100 میں سے 2.5۔ تو اب ہم زکوٰۃ کی شرح یہ ہے، زکوٰۃ کی رقم معلوم کرنی ہے 11,10,000 روپے پر۔ 11,10,000 پر زکوٰۃ کی رقم برابر ہے، وہ ہوگا 2.5، 11,10,000 کا 2.5%۔ تو یہ اب ہم فائنڈ کرتے ہیں۔ فیصد کا مطلب ہے 100، تو فیصد کو ہٹا کے ہم لگائیں گے 100۔ اگر اشاریہ کو بھی ختم کریں گے، اشاریہ کے بعد ایک عدد ہے تو پھر نیچے ایک اور یہ بن جائے گا 25۔ کا مطلب ہے ضرب، 11,10,000۔ اب یہ 100 کے 2 زیرو ہیں اور اس کو 100 کو 10 سے ضرب دیں گے 1000، یعنی ٹوٹل ہیں 3 زیرو۔ یہ 3 زیرو ان کے ساتھ ختم ہو گئے، ڈینومینیٹر ختم ہو گیا۔ اب 25 کو سمپل 1110 سے ضرب دیں، جواب آ جائے گا 25 ضرب 11، 1110۔ 25 صفر صفر، 25 ایکم 25، 2 حاصل۔ 25 ایکم 25 اور 2، 27، 2 حاصل۔ 25 ایکم 25 اور 2، 27,750 روپے۔ یہ ہے 11,10,000 پر زکوٰۃ کی رقم۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 2، اگر چاندی کی مالیت 3 لاکھ روپے ہو تو اس پر زکوٰۃ معلوم کریں۔ اب اسی طرح سونے کی مالیت کی جگہ ہم لکھیں گے چاندی کی مالیت، زکوٰۃ کی شرح، اور 3 لاکھ روپے پر سوال نمبر 2 کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے بالکل۔ سوال نمبر 2، چاندی کی مالیت 3 لاکھ روپے، زکوٰۃ کی شرح 2.5%۔ 3 لاکھ روپے پر 3 لاکھ پر زکوٰۃ کی رقم 2.5%۔ کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار۔ 3 لاکھ ضرب 3 لاکھ۔ اب اشاریہ کو فیصد کی جگہ آئے گا 100،
اور اشاریہ کے بعد ایک عدد ہے 10، ادھر آئے گا 25 ضرب 3 لاکھ۔ اب یہ 2 اور ایک 3 زیرو سے کٹ کے 25 کو سمپل 300 سے ضرب دیں گے، 2 زیرو یہاں لگائیں، 25 کو 3 سے ضرب دیں 75، 7500۔ یہ بھی زبانی سوال تھا۔ 1 لاکھ پر 2500، 2 لاکھ پر زکوٰۃ بنتی ہے 5000، 3 پر بنے گی 7500۔ تو اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 یہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال نمبر 3 پہلے سیم ایسا سوال ہے۔ 15 لاکھ روپے مالیت کے سونے پر زکوٰۃ کی رقم معلوم کیجیے۔ سونے کی مالیت ہے 15 لاکھ روپے۔ یہ جائزہ مشق کا سوال نمبر 3 ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، سیم ایسا ہے۔ اب ہم ایکسرسائز کا سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ 10 تولہ سونا اور 40 تولے چاندی پر زکوٰۃ کی رقم معلوم کیجیے، جبکہ سونے کی قیمت 40,000 روپے فی تولہ اور چاندی کی قیمت 5,000 روپے فی تولہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم سونے کی کل رقم معلوم کریں گے۔ سونے کی مقدار ہے 10 تولہ اور چاندی ہے 40 تولہ۔ تو یہ ہے سوال نمبر 3۔ یہاں لکھیں گے 10 تولہ سونے کی کل رقم، تو 10 کو ہم ضرب دیں گے 40,000 سے، جواب آئے گا 4 لاکھ۔ 40,000 کو 10 سے ضرب دیں گے، یہ 10 تولہ سونے کی رقم۔ اسی طرح 40 تولہ چاندی کی کل رقم، 40 تولہ ہے اور 1 تولہ ہے 5,000 کی، تو 5,000 کو یہاں پہ ضرب دینے والا عدد 2 ہیں صرف، 4 اور 5۔ 4 کو 5 سے ضرب دیں 20، 7 4 0 لگا دیں، یہ بن گیا 2 لاکھ۔ اب اس پر زکوٰۃ معلوم کرنی ہے۔ کل رقم بن جائے گی، کل رقم قابل ادا زکوٰۃ، یہ ہے جی 4 جمع 2 برابر ہے 6 لاکھ۔ اب یہ بھی سوال نمبر 2 کی طرح ہے جو ابھی ہم نے کیا تھا۔ چاندی کی مالیت تھی 3 لاکھ، اب یہ ٹوٹل مالیت ہے 6 لاکھ۔ یہاں لکھیں گے زکوٰۃ کی شرح 2.5%، تو یہ 6 لاکھ پر زکوٰۃ بنے گی 15,000، اس کا جواب ہوگا 15,000۔ اب سوال نمبر 4، یہاں بھی یہ سونے کی مالیت 8 لاکھ، نقد رقم 4 لاکھ اور چاندی 50 تولہ 5,000 فی تولہ۔ اچھا، سونے کی مالیت یہاں پر دی ہوئی ہے، سونے کی مالیت، چاندی اور اس کے علاوہ نقد رقم، 3 چیزیں ہیں اس میں۔ سوال نمبر 4، سونے کی کل مالیت ہے، سونے کی مالیت 8 لاکھ اور نقد رقم ہے 4 لاکھ۔ سونے کی مالیت 8 لاکھ، چاندی کی مالیت ہے 4 لاکھ۔ چاندی کی مالیت نہیں، یہ ہے نقد رقم، نقد۔ اب ہے چاندی 50 تولہ چاندی ہے، 50 تولہ چاندی چاندی کی کل رقم، یہ بنے 50 ضرب 5,000۔ اس میں ضرب دینے والے 2 اعداد ہیں، 5 کو 5 سے ضرب دیں 25، آگے 4 0، 2,50,000۔
اب ہے کل رقم قابل ادا زکوٰۃ، ان تینوں کو جمع کر دیں، 8 اور 4 12 اور 2 14، 14,50,000۔ ان تینوں کو پہلے لکھیں گے، جمع 6 جمع 2,50,000، ٹوٹل آئے گا 14,50,000۔ اس پر آپ زکوٰۃ معلوم کرنی ہے۔ پہلے لکھیں گے زکوٰۃ کی شرح، وہی ہے 2.5%۔ اچھا، اس رقم پر زکوٰۃ کی کل رقم، زکوٰۃ کی یا 14,50,000 روپے پر زکوٰۃ کی کل رقم 2.5% ضرب 14,50,000۔ اب اس میں اشاریہ ختم کریں گے، پہلے فیصد کا، فیصد کی جگہ 100، اشاریہ ختم کیا 10 ضرب 14,50,000۔ یہ 2 اور 1 3 0 0 سے کٹ گئے۔ 25 کو 1450 سے ضرب دینی سمپل، برابر ہے 25 0 0، 25 5 125، باقی حاصل 12، 25 4 100، 100 اور 12 112، باقی حاصل 11، 25 1 25 اور 11 36,250 روپے۔ یہ ہمارے 4 سوال ہو گئے، اور ایک سوال آپ نے کرنا ہے، جائزہ مشق کا سوال نمبر 3۔ تو اس کے بعد ہم عشر کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح وراثت کے بارے میں کچھ سوالات ہیں وہ کریں گے۔ تو ان اسباق کو سنیں، ویڈیوز کو سنیں، لائک شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔